من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد بيننا وبينهم ترك الصلاة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، اپنے کلام کے اندر ہمارے لیے بہت سارے احکام نازل کیے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ہمارے لیے بہت سارے احکام نازل کیے، بیان کیے. ان احکامات کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو یا امیر ہو، کیونکہ کچھ احکام وہ ہیں جو بالکل عام ہیں، جن میں غریب امیر ہونے کا کوئی فرق نہیں ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یا حج کا مسئلہ ہے، وہ امیروں کے لیے ہے. لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جو ہر ایک کے لیے ضروری ہیں، جن میں سب سے بڑا نماز کا مسئلہ ہے. نماز ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے، غریب ہو، امیر ہو، آزاد ہو، غلام ہو، قیدی ہو، باہر ہو، مریض ہو، صحت مند ہو. یہ ایسا فریضہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ دو حدیث، ان پہ غور کریں. فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع. اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے. 7 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کو نماز کا حکم دو کہ بیٹا نماز پڑھو. 7 سال کی عمر ہو جائے، اسے حکم دینا شروع کر دو، اسے نماز کا عادی بنانا شروع کر دو. وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. آپ نے فرمایا کہ اگر 10 سال کے ہو کر بھی وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں سزا دو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس حدیث پہ غور کریں. کوئی اسلام کے اندر ایسا فریضہ نہیں ہے جو بچوں کے اوپر بھی اتنا لازمی ہو. بچوں کے اوپر حج نہیں ہے، بچہ بالغ نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اگرچہ اس کا مال پڑا ہو، وہ اس کا ولی اور وہ ادا کریں گے. اسی طرح اور دیگر احکامات ہیں، بچہ ان کا مخاطب نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے، آپ نے فرمایا رفع القلم عن الثلاث. 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھایا ہوا ہے، ان کا کوئی کام لکھا نہیں جاتا ہے. ان میں سے ایک آپ نے فرمایا الصبی حتی یبلغ. بچہ جب تک جوان نہ ہو جائے. یعنی عام احکام بچے کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتے، لیکن نماز ایسا فریضہ ہے کہ یہ بچے کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، ورنہ اس کو سزا دینے کا حکم آپ نہیں دیتے. فرمایا مروا اولادکم وہم ابناء سبع. 7 سال کے بچے ہوں انہیں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو کر نہ پڑھیں ان کو سزا دو. یہ ایسا فریضہ ہے جو بچوں کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے. لیکن ہم اپنی حالت کو دیکھیں ذرا.
بچہ صبح اسکول کے لیے نہیں اٹھتا تو ہم اس کو مارتے ہیں، بستر سے کھینچ کر بھی نکالتے ہیں، تیرے اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ابھی سویا ہوا ہے، تیری وین آنے والی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن جس بات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے اوپر سختی کا حکم دیا ہے اس کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اپنا ہی فکر نہیں ہے، بچے کا کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث پر غور کریں نماز کے بارے میں کہ یہ کتنا اہم ترین فریضہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں قرآن مجید کے اندر نازل کیے، آپ کے اوپر وحی کے ذریعے آپ کو ملے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، یا وحی کی دوسری شکلوں کے ذریعے آپ کو یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ اب آپ ایسا کریں ایسا کریں، یہ حکم ہے یہ حکم ہے۔ لیکن یقین کریں جب نماز کی باری آئی نا کہ نماز کا فریضہ آپ نے ادا کرنا ہے، تو کیا صرف قرآن میں اس کا حکم نازل ہو گیا تھا یا حدیث شریف کی شکل میں آپ کو حکم ملا ہے؟ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا، معراج پر آپ گئے ہیں، اور معراج پر جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو واپس آئے ہم کلام ہو کر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، مشہور حدیث ہے، حدیث بہت لمبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں، آپ سے بیان کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی تحفہ بھی ملا ہے؟ فرمایا ہاں ملا ہے، 50 نمازیں اللہ نے فرض کر دی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں کہ آپ کی امت یہ لا یطیقونہ، اس کی طاقت نہیں رکھیں گے آپ کی امت کے لوگ، لہٰذا آپ جائیں اور اس میں تخفیف کرائیں، نمازیں کم کروائیں۔ اب جمعے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، 4 دفعہ واپس گئے، 10 نمازیں کم ہوئیں، پھر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں آپ دوبارہ جائیں، 5 رہ گئیں، پھر بھی کہا انی جربت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہوا ہے، اور کم ہو سکتی ہیں تو کرا لیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر کیا کہا کہ میں نے 50 نمازیں فرض کی تھی، آپ نے ان کو 5 کروایا ہے، لیکن میرا یہ اعلان ہے کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی اور میں اسے 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تو ایسا فریضہ جو معراج کی رات، ایسا تحفہ جو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اللہ چاہتے تو قرآن میں آیات نازل کر دیتے، جیسے اور کئی آیات نازل ہوئی ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں کے اوپر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ کہیں کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کہیں فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ چاہتے تو صرف اس طرح حکم دے سکتے تھے، لیکن آپ کو بلا کر 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک، وہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے وہ نماز ہے۔ اور یاد رکھیں عبادات کے اندر سب سے بڑی عبادت وہ نماز ہے، اور نماز کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ یاد رکھ لو بھائیوں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نمازی نہیں ہے تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مسلمان ہو اور نماز کے قریب نہ جاتا ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ العہد بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، ہمارے درمیان، ہم مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان اگر کوئی فرق دیکھنا ہو کہ کیا فرق ہے دونوں میں، تو فرمایا ترک الصلاۃ، نماز کا فرق نظر آئے گا۔ اس حدیث پہ بھی غور کر لیں، مطلب کیا ہے؟ کافر داڑھی منڈا دیتا ہے، مسلمان بھی منڈائے ہوئے۔ اب اگر سوال کریں بھائی کیا داڑھی فرق ہے، تو جواب آئے گا نہیں۔ کافر کئی گناہ کرتا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، وہ سود کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، وہ حرام کما رہا ہے، یہ بھی کما رہا ہے،
لیکن کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ دونوں میں فرق کر دے کہ ہاں یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے؟ تو وہ نماز ہے۔ فرمایا العہد بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز کا فرق ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان، اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الفجر، جس نے فجر کی نماز پڑھی مال جماع یا اس طرح کے لفظ ہیں، فإنہ فی ذمۃ اللہ، وہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے وہ بندہ۔ اور نماز پڑھنے والوں کا کیا اجر بیان فرمایا؟ فرمایا اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تم پڑھتے ہو اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ساری رات انسان سویا ہوا ہے، اللہ کی مہربانی تو دیکھیں، 5 پڑھنی ہے 50 کا ثواب، 2 پڑھی ہے فجر اور عشاء کی جماعت کے ساتھ، ساری رات عبادت کا ثواب ہے۔ لیکن اتنی سستی اس فریضے کے اندر کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسان کے پاس فارغ وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، اور کوئی مسئلہ گڑبڑ بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن ملکوں میں نماز پڑھنے پہ پابندی ہے نا، بیچارے لوگ چوری چوری پڑھتے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں وہ کس طرح دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی ایسا موقع نصیب فرما کہ ہم نماز کا اظہار کھل کر سکیں۔ اور بنی الاسلام علی خمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کی عمارت جو ہے نا 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے۔ یہ جو پلر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ یعنی جیسے اس کے اوپر چھت کھڑی ہے، دیواروں کے اوپر چھت ہے، پلر کے اوپر ہے، ایسے جو اسلام کی عمارت ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں کے اوپر اسلام قائم ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ نماز یہاں پر دوسرے نمبر پر اللہ کی توحید، اسلام کا اقرار، ایمان کا اقرار، اس کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو اللہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا، وہ نماز ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ فرمایا تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ حکم اللہ کا چلے گا اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ اور یاد رکھو نماز قائم کرنا کے لفظ بولے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ نماز پڑھنا اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ کبھی سوچا ہے اگر کوئی بندہ دن میں 1 نماز پڑھ لیتا ہے، 2 پڑھ لیتا ہے، 3 چھوڑ دیتا ہے، 2 چھوڑ دیتا ہے، 1 چھوڑ دیتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں جب وہ نماز پڑھ رہا ہو کہ بھائی یہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب 5 وقت نماز اپنے مقررہ وقت کے اوپر تمام ارکان، شرائط اور تمام واجبات ان کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، اس کا نظام قائم کرنا ہے، اس طرح کہ 5 وقت میں نماز مسلمان ادا کریں۔ لیکن یہاں پر ماشاءاللہ یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ابھی الحمدللہ یہاں اس ملک میں کچھ اتنا تو ماحول موجود ہے کہ جب اذان ہوتی ہے دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، اور جناب ماشاءاللہ ہمارے بھائی وہ یہ ٹرک چلتے ہیں نا، یہاں آپ کو پتا ہے اس ایریے میں ٹرک کے اندر بیٹھے ہیں، مسجد کے بغل میں بیٹھے ہیں، اور انہیں اگر کوئی ہو کہ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے نماز کے لیے، آگے سے کپڑا کر کے اندر بیٹھ جاتے ماشاءاللہ۔ یہ جو ہمارے قریب مارکیٹ ہے اس کے بالکل کونے کے اوپر یہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے نا مزبلہ رکھا ہوا ہے، یہ بلدیہ کا ڈبہ بڑا۔ یقین کرو کئی دفعہ بھائیوں کو دیکھا کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور اس گند والے ڈبے کے پاس جہاں گندی اسمیل آ رہی ہے سائڈ پر ہو کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اللہ اکبر، کس سے چھپ رہے ہو؟
اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہے ہو کہ اللہ سے ہو رہے ہو؟ اللہ سے چھپ رہے ہو کہ بندوں سے چھپ رہے ہو؟ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ یاد رکھو قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنم والوں کو دیکھیں گے، اس میں واللہ ان کو کئی لوگ اپنے جاننے والے نظر آئیں گے۔ وہ تعجب سے پوچھیں گے وہ تم تو مسلمان تھے، کافر تو نہیں تھے؟ تعجب سے پوچھیں گے، قرآن کا انداز، ما سلککم فی سقر، یہ تو بتاؤ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، پہلا جواب کہ جہنم میں لانے والی چیز یہ ہے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا میرے بھائی، اغتنم خمس قبل خمس، حیاتک قبل موتک وصحتک قبل مرضک وفی بعض الروایا قبل سقمک، جب تک زندگی ہے موت آنے سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لو، اور اللہ نے صحت دے رکھی ہے تو بیماری آنے سے پہلے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک اور حدیث پر غور کر لو کہ نماز کتنا بڑا فریضہ ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کھڑے ہو کر تم نماز نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو گئے ہو، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے صرف اشارے کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی کسی بھی حال میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے۔ پرانے زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی نا، تیر اور تلوار اور نیزہ ان چیزوں سے لڑی جاتی تھی۔ آج تو خیر بٹن دباؤ، چلو جی، ٹریگر دباؤ، چلو جی گولی نکل گئی، لیکن اس وقت ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ غور کریں، ہاتھ میں تلوار، تیر کمان پیچھے، زرہ پہنی ہوئی ہے لوہے کی، اور دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ این اس وقت جب لڑائی زوروں پر ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس حال میں بھی تم نے نماز پڑھنا ہے۔ آدھے لوگ دشمن سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو، اور اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو پھر تم سواری کے اوپر بیٹھے ہو، گھوڑے کے اوپر، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، دشمن سے لڑ رہے ہو، تم نے عین اس حالت میں بھی اشاروں کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے جس میں ہم اتنی سستی کر جاتے ہیں۔ بھائی نماز نہیں پڑھتے ہو جی، ہمارے کپڑے خراب ہیں، کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ تیرے کپڑے تو ٹھیک ہیں، تیری نیت ٹھیک نہیں ہے، اور جب نیت ٹھیک نہیں ہے تو کوئی کام سیدھا ہو نہیں سکتا۔ یہ قیامت والے دن آنکھیں کھلیں گی کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ سب سے بڑا فریضہ نماز میں سستی کرتا رہا۔ اس کا انجام جو ہونے والا ہے وہ میرے بھائیوں کو چھپا ہوا نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، بس آپ اتنی ہی نماز کی اہمیت کا اندازہ اتنی بات سے لگا لیں کہ قرآن مجید نے نماز کے احکام، نماز کا ذکر، نماز پڑھنے والوں کے انعامات، نماز چھوڑنے والوں کی سزائیں، یہ جہاں جہاں بیان کی ہیں ان سارے مقامات کو اکٹھا کرو تو 600 کے قریب آیات بنتی ہیں۔ لفظ نہیں، آیات۔ قرآن مجید کی نا آیات 6000 سے کچھ اوپر ہیں، 600 ان میں سے نماز کے اوپر ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے بھائیو، قرآن مجید نے نماز پڑھنے والوں کے انعامات بھی ذکر کیے ہیں، نماز چھوڑنے والوں کی سزائیں بھی ذکر کی۔ فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہیں
جو اپنی نمازیں توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے کیا فرمایا؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، کہ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، یعنی نمازیں ضائع کی، ایک کام تو یہ کیا، نمبر دو جو جی میں آیا وہ کیا، جو دل میں آیا وہ کیا، تو اللہ آگے فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ یہ جہنم کی غش وادی کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ جہنم میں کئی وادیاں ہیں، اور غش وادی کیا ہے؟ واللہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اتنی خطرناک وادی ہے کہ اس سے جہنم والے بھی پناہ مانگتے ہیں، اس میں بھیجا جائے گا۔ آگے حدیث شریف کو لے لیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے انسان۔ اور فرمایا الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن، جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک صغیرہ گناہ جتنے اسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک نماز جس نے جان بوجھ کے چھوڑی، ایک نماز، وہ کفر کے اندر داخل ہو گیا۔ اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز کی اہمیت کا انکاری ہے، وہ یاد رکھے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، واللہ آپ صحابہ اکرام کا بیان پڑھیں۔ صحابہ اکرام سے پوچھا گیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھتا ہے، یہ مدینہ کی بات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، یہ مسجد نبوی میں آنے والوں کی بات ہے، جو کلمہ اوپر سے پڑھتے تھے، دل سے نہیں پڑھا تھا، منافق لوگ تھے، کبھی نماز میں آ جاتے تھے کبھی نہیں، ان کے بارے میں پوچھا گیا۔ جو باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتے، کہا جو باقاعدگی سے نماز پڑھنے نہ آئے، ہمارے نزدیک کأنہ منافق معلوم النفاق، کہ وہ شخص منافق ہے، اس کا نفاق پکا ہے، اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ کوئی باتیں مشکل تو نہیں ہے جو سمجھنا ہے، یہ صحابہ اکرام کا بیان ہے۔ نیچے آ جائیں، ائمہ اکرام سے پوچھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان سے پوچھا گیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ماذا تقول فی تارک الصلاۃ، نماز جو نہیں پڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے کہ فیسجن، اسے جیل میں بند کر دیا جائے، فیستتاب، اسے کہا جائے توبہ کرو، نماز چھوڑنے سے توبہ کر لو، آئندہ نماز تم پڑھو گے، فَإِن تَابَ فَخُلِّيَ سَبِيلُهُ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا رستہ چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کو آزاد کر دیا جائے، اور وَإِن لَمْ يَتُبْ فَيُقْتَلُ تَعْزِيرًا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ باقی تینوں ائمہ کیا کہتے ہیں؟ تینوں ائمہ اکرام، ائمہ ثلاثہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ سئلوا عن تارک الصلاۃ فقالوا یقتل حدا، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی حد یہ ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ فتویٰ کہاں سے دے رہے ہیں کہ جو بے نماز ہے اس کی گردن اڑا دی جائے؟ انہوں نے کہا بے نماز مرتد ہے، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ امام صاحب کی کتاب ہے الدلیل الطالب، اس کے اندر یہ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہوگا نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا ان تارک الصلاۃ، جن کے نام کی آج 11ویں کھاتے ہیں ہمارے بھائی، کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ واللہ ان کا پہلا فتویٰ یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے برتن الگ کر دیے جائیں، وہ بے نماز ہے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ اگر آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، تو پھر یہ فتویٰ بھی سن لیں، اس پہ بھی غور کریں۔ پہلا فتویٰ دیا اس کے برتن الگ کر دو۔ نمبر 2، وَإِن مَاتَ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ،
اگر یہ شخص مر جائے اس پر کوئی شخص نماز جنازہ نہ پڑھے، کیونکہ اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ بے نماز تھا، اس کے اوپر جنازہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہ کیا جائے۔ یہ پیر صاحب کا فتویٰ ہے۔ پوچھا گیا اگر دفن نہیں کیا جائے، جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، تو کہاں پھر کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ کہا اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر کتے کی طرح باہر پھینک دیا جائے۔ تو زبان سے دعوے کرنے بڑے آسان ہیں کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں۔ کون سا بزرگ ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کسی ایک کا نام تو بتائیں۔ کس صحابی کا نام نعوذ باللہ آپ پیش کر سکتے ہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو؟ کس تابعی کا نام پیش کر سکتے ہیں؟ محدثین، فقہا اور علماء، واللہ ان کے فتوے پڑھیں۔ میں اگر خلاصہ پیش کروں تو یہ ہے کہ بے نماز آدمی اس سے خنزیر بھی اچھا ہے، کیونکہ بے نماز سے دنیا کی ہر چیز پناہ مانگتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ اذان ہوئی اور آپ ادھر کام کر رہے ہیں، اذان سن کر مسجد یہ ہے، کچھ بھائی مسجد کے لیے آئے، کچھ نے کہا چلو اچھا ہوا ہمیں ریسٹ کا ٹائم مل گیا، سیدھا کمرے میں چلے گئے، اللہ اکبر، بازار چلے گئے۔ مسجدیں اس میں جماعت کا ٹائم ہے اور جناب مارکیٹوں کی نکر پہ لگ کے کھڑے ہیں، کہیں چھپ کے بیٹھے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے، یعنی تمہارا جنازہ پڑھ دیا جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نماز بہت بڑا فریضہ ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ یہ بھول جائیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، تارک صلاۃ ہے، وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد۔ اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی و عن سائر الصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان، اللہم ردہم الی اہلہم سالمین، اللہم تقبل شہداءہم وعاف جرحاہم یا رب العالمین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین علی الحدود یا رب العالمین، اللہم انصرہم علی الحوثیین اعداء الدین یا رب العالمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور، اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیته الى البر والتقوى، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔